وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وقال في موضع الآخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله عز وجل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی، جو سارے جہان کا تن تنہا خالق مالک رازق، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں دکھیاروں لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شاف محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب و طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر. مختصر حمد و صلوات کے بعد بھائیوں، توحید اللہ کو الہ یکتا تنہا یکا ماننا، اس کی ذات میں صفات میں کسی اور کو، بڑے چھوٹے کو، فرشتے کو، نبی پیغمبر کو شریک نہ کرنا، یہ توحید سارے نبیوں کا مشترکہ دعوتی پیغام ہے. اللہ کے حبیب خود بھی فرما رہے ہیں یا ایھا الناس وحدوا اللہ، لوگوں اللہ کو تنہا اکیلا مانو. اور یہ نجات کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ ہے، مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے توحید. اللہ کو اکیلا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی بات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. سارے نبی یہی بات کر رہے ہیں، سارے نبی، سارے نبیوں کا مشترکہ دعوت یہی ہے. اللہ. اور سارے نبیوں کے واقعات جب آپ پڑھیں گے تو اس سے ایک نقطہ واضح ہوتا ہے کہ وہ سبھی لوگ اللہ سے مانگ رہے تھے اور مانگنے کی دعوت دے رہے تھے، اپنے دکھڑے اللہ کو سنا رہے تھے اور سنانے کی بات کر رہے تھے. اس پر جو طوفان بدتمیزی ہوا قوموں کی طرف سے، قبیلوں کی طرف سے، رشتہ داریوں کی طرف سے، اللہ وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. انبیاء کو کس طرح سے تکلیفیں اور مصائب میں مبتلا کیا گیا صرف اسی توحید کی وجہ سے. بھائی اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کا پرچار کرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر لہو کیے گئے اور صحابہ کو مسائل کی بٹھیوں اور کے اندر جھونکا گیا. اور مالک الملک کسی اور گناہ پر اتنا طیش میں نہیں آتے ہیں، غضبناک نہیں ہوتے ہیں جتنا اللہ مالک الملک شرک کو، اس کی غلاظت اور اس کی جو ہے اس پر اتنا خفا ہوتے ہیں شرک پر. اللہ اکبر. کہ اللہ پاک نے سورہ انعام میں 17 نبیوں کا ذکر خیر کیا اور پھر فرمایا کہ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے عملوں کو بھی برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا، حبط کر دیتا، اڑا کے راکھ کر دیتا، شعاع بنا دیتا. نبی کا اتنا بڑا مقام ہے بھائیو، وقار ہے. اور دو جہاں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. حبیب اگر آپ بھی شرک کریں گے میں آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دوں. اس قدر عظیم بھائیو، اللہ اکبر، اس قدر عظیم عمل ہے توحید کا جس سے بندے کو نجات ملتی ہے. اللہ باقی سامان، باقی معاملات، باقی گناہ اللہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے.
ان اللہ لا، بے شک اللہ نہیں معاف کریں گے، لا الہ الا اللہ، ہاں جی لا صلاۃ، وہی انداز ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو عزیز بھائیو، ہمیں توحید کے اس سبق کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے سارے نبیوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر قوم قبیلے میں رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ، ان کے ذمے یہی پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جتنے بھی مشکل کشا اس حالات میں، واقعات میں، ان معاملات میں، ساعات میں بنائے گئے، ان سارے الہوں کی نفی کرتے ہوئے تم ایک اللہ کی پرستش اور پوجا اور عبادت کرنا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس قدر اہم مضمون ہے بھائیو توحید کا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو تو وہی آباد کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی ستو پلانے والا بنا ہوا ہے وہاں پر لیکن توحید نہیں ہے۔ اللہ، توحید اگر ہے تو وہ آسیہ کے پاس ہے، اللہ اکبر، جو جس کے ہاتھوں پر میخیں لگی ہوئی ہیں، ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے فرعون نے، لیکن وہ اللہ اکبر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے رب سے یوں ہم کلام ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے فرعون کے محلوں میں میرا جی نہیں لگتا ہے، فرعون کے ظلم و ستم سے میں کوئی نہیں گھبرا رہی ہوں، لیکن میں اتنا کہتی ہوں کہ اللہ اس توحید کی بنیاد پر رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون عملی، اللہ فرعون کے ظلم اور ستم سے مجھے تم محفوظ کر دے اور میرا جنت میں مکان اور گھر بنا دے۔ توحید ہوتی ہے بھائیوں تو پھر دیکھو ظالم جابر حکمران فرعون کے گھر میں وہ آسیہ، ہاں جی سلام اللہ علیہا رضوان اللہ علیہا، اللہ اکبر، اس کی کامیابیوں کے پیغام جو ہے دیے جا رہے ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہے کنعان، ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے نا، اللہ اکبر جو ہے یہ بنیاد ہے، اساس ہے عقائد میں۔ سب سے پہلا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے 5 ستونوں پر، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اکیلا اللہ ہے، اللہ اقام الصلاۃ، نماز، شہادتین کے جملے، اللہ کا نبی جو ہے اللہ اس کی بات کی ہے، اور پھر فرمایا اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی بات کی ہے، والحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ بنیادیں ہیں، سب سے پہلی بنیاد توحید نہیں ہوتی ہے تو پیغمبر زادے بھی بھائیوں دھتکار دیے جاتے ہیں، ملعون قرار دیے جاتے ہیں، ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سعادی نہیں، فرما رہے ہیں کہ جو ہے میرے بیٹے تو آ جا، ہاں جی کشتی کے اندر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور تو جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا اور تو کامیاب و کامران ہو جائے گا جو ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا حضور اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیے، میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو ہے، مجھے کچھ نہیں کہنے والا پانی جو ہے، اللہ کا یہ غضب اور غصہ، اللہ کی یہ سیلاب اور عذاب جو ہے مجھے کچھ نہیں کہنے والا ہے۔ سآوی الی یا بنی ارکب معنا، کتنی منت نجازت کر رہے ہیں، آؤ یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ کشتی میں شامل ہو جاؤ، آؤ توحید کے اس جملے کو اپنی قلب و جگر کے اندر بسا لو، لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں، میں تو جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں فلاں پہاڑ پر، لیکن رب العالمین کے حبیب اور خلیل اور نبی نوح علیہ السلام جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہاں جی لا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کے امر اور حکم کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، عقیدہ بھی ہے نا، بچانے والا اللہ ہے۔ اور لوگ عجیب عجیب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کس قدر ظلم اور زیادتی ہے جو ہے اللہ، جس کے بارے میں کائنات کا رب یہ کہتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ زمین و آسمان ان پر ٹوٹ کیوں نہیں پڑتا ہے کہ یہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، اللہ کو جو ہے نور من نور اللہ بنا لیتے ہیں، اللہ اکبر، لم یلد ولم یولد، اپنے بارے میں یہ عقیدہ دینے والا جو ہے رب، نہ میں کسی سے نکلا ہوں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ کوئی میرا بیٹا ہے جو ہے، اللہ اکبر، یہ جا بجا میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آ جا کشتی میں سوار، لیکن نہیں،
اور اللہ پاک نے پھر کہاں فرمایا کہ میرے نوح تو جو ہے ایسا پھر نہیں کہنا. آنکھوں کے سامنے ہی غرقاب ہو گیا, آنکھوں کے سامنے. عرض کرو پیغمبر ذاتے بھی ہوں, توحید نہ ہو تو پھر جو ہے میرے بھائی نبی کا سگا چچا کیوں نہیں ہے؟ توحید ہے تو بھائیو پھر وہ سید الشہداء کہلاتا ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ توحید کا دامن تھما ہے. ہاں جی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لاش کے, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت تک شہید ہونے والوں کا یہ سردار ہے رچت. اگر توحید نہیں ہے تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب جو ہے تو میرے بھائیو توحید کا دامن تھا. جتنے بھی معاملات ہوں گے, گناہ ہوں گے, انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرنے والے. کمزوری ہر بندے کے پاس ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی 60-70 سال کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہے, بڑی پاک باز ہے. اور اس طرح کوئی بھی نہیں, سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے. تو یہ ماہ مقدس بھی اللہ پاک نے اسی لیے ایک نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے. اللہ ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض جو ہے اللہ پاک کی جنت کی طرف دوڑو, بخشش کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے. مالک الملک کی توحید کے بعد ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی طرف آتے ہیں, مسجد کی آباد کاریوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہ 3 ٹاپک ہیں چھوٹے چھوٹے, وقت کی قلت کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ ان کو سمیٹو. مسجد کیا ہے؟ سجدہ گاہ ہے, مومن کی سجدوں کی امین ہے, امین. اور اتنا پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے. اللہ اکبر, جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے مسجد کی سوچتے تھے. میں انشاءاللہ آپ کو واقعات بتاؤں گا, دلائل دوں گا. اور مسجد متقی کا گھر ہے. جیسے ایک فارسی کا مقولہ بھی ہے نا کہ المسجد السمک فی الماء. جب مسجد جو ہے مسجد یوں ہے جیسے مچھلی کے لیے نا تالاب ہوتا ہے نا, پانی ہوتا ہے. المسجد ایسے مسجد ہے جیسے کہ جناب مچھلی پانی کے اندر, ایسے متقی کا دل بھی مسجد میں یوں اٹکا ہوتا ہے. اس کے مفہوم میں عرض کر دوں, مجھے وہ جو ہے مقولہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد سے پیار تھا, اور مومن فطرتی طور پر جو ہے مسجد سے محبت کرتا ہے. مسجد اللہ کے حبیب کس قدر جو ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کو معراج ہوئی نا, آپ کہاں تھے؟ مسجد میں حتیم میں لیٹے ہوئے تھے. اکثر اوقات آپ مسجد میں ہوتے تھے. اور نبوت سے پہلے تو آپ غار حرا میں ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے نا. اللہ اپنا ستو اور پانی لے کر غار حرا میں عبادت میں سر بسجود ہوئے ہیں, اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اور پھر مسجد سے محبت کا یہ انداز ہے کہ آپ وہاں, اللہ اکبر اللہ, معراج کے سفر کا آغاز بھی مسجد سے ہو رہا ہے. پھر آپ بیت المقدس جب اتارے گئے, بیت المقدس پہنچے, وہاں نبیوں کی امامت جب ہوئی ہے تو وہاں بھی مسجد ہے. بیت المقدس مسجد ہے نا. اسی طرح آپ ہجرت کا سفر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, جہاں قباء کی بستی میں جا کے پہلے ٹھہرے ہیں نا, بستی قباء کے اندر, وہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد کا جو ہے سلسلہ. پھر آگے کچھ بڑے ہیں 4 ہفتہ بھر کے بعد جو ہے, تو وہاں پھر بھی آپ نے مسجد نبوی جو کسی ایک نبی کی سب سے دنیا میں بنائی گئی اس دھرتی پر آخری مسجد بنائی. جب بھی کوئی پوچھنے والا آ کے پوچھتا, اماں جان فرماتی آپ مسجد میں ہوں گے, آپ مسجد میں ہوں گے. مسجد میں آپ زیادہ وقت گزارتے تھے. احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها, سب سے بہترین جگہ مقام عزت والا جو ہے, جو اللہ مالک الملک کو پسند ہے نا, وہ مسجد ہے. مسجد ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها, سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں. بازار ہو مومن اور مسجد میں دل نہ لگے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی مصائب اور یہ آتے ہیں نا, عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے, تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ پاک یہ عذاب ہٹا دیتے ہیں. اس سے محبت رکھنا ایک یہاں فطرتی عمل ہے. وہاں بھائیوں نبیوں کا شیوا بھی ہے, اور ہمیں خود کو بھی جو ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس محلے میں مسجد بن جائے. آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو آپ مسجدوں کے اندر ہی ہیں. سلام پھرا تو مسجدوں کے اندر ستون ڈھونڈ کر سنتیں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, مسجد کی بات چلی تو ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے, جو یمامہ کا گورنر شکار کرتا ہوا پکڑا گیا.
اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھو، یعنی مسجد سے بڑا کام کیا جاتا تھا۔ یہ جتنی بھی اسمبلیاں اور کیبنٹ اور یہ حال بنائے ہوئے ہیں، یہ جی قومی اسمبلی ہے، یہ صوبائی اسمبلی ہے، جہاں پر اتنے کھربوں روپے کے جو ہے وہاں خرچے اور اخراجات ہوتے ہیں، یہ سارا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لے رہے تھے۔ اگر یہ کام مسجدوں میں ہو نا، الحمدللہ رب العالمین، آپ بہت سارے خرچوں سے بچ جائیں گے۔ دار الامانات بھی یہی تھا، دار الیتامہ اور مساکین بھی یہی تھا، مسکینوں یتیموں کی خیر خبر یہیں سے ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب جو ہے یہیں سے راشن اور غنائم کا، غنیمتوں کا مال بھی مسجد نبی کے صحن میں جمع ہوتا تھا۔ جہاں سجدہ گاہ تھی وہاں اسمبلی ہال اور سیکریٹریٹ بھی تھا مسلمانوں کا۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجد، و سب سے بہترین جو ہے جگہ اللہ پاک کا گھر ہو، اس گھر کو آباد کاری کرنے والے اللہ کس قدر اللہ کے ہاں پسندیدہ، کس قدر یہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من راح الی المسجد، جو مسجد کی طرف صبح صبح نکلا ہے نا، اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے بندہ یہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جو ہے نکلا ہوا ہے۔ ایسا خوبصورت جو ہے عمل، اس کے قدم پر ایک نیکی اور خطا جو ہے معاف ہو رہی ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک قدم پر جو اللہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور ہم تنگی محسوس کرتے ہیں مساجد کی دیکھ بھال کو، اور مساجد کی جو ہے خرچوں کو جو ہے، اور مساجد کی آواز کو۔ کئی جگہ ہمیں سننی پڑتی ہے، یار سپیکر ذرا والیوم آہستہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا مسجد کا رخ جو ہے، وہاں ہمارے یہ بات چلنے لگی، مسجد میں وہ کوئی نہیں آتا، وہ بندہ آج تک نہیں ہے، 4 سال ہو گئے مسجد کو بنے ہوئے، ہم نے کتنی دفعہ اس سے محبت کی بات کی کہ جائیے، آئیے مسجد میں آئیے، جس بھی جماعت کا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اللہ کا گھر تو ہے نا۔ لیکن مسجد میں ایک دن بھی نہیں آیا وہ بندہ، لیکن کیا کہتا ہے کہ سپیکر اپنے کا رخ جو ہے، میرا پوتا جو ہے گھبرا جاتا ہے جب آپ اذان دیتے ہیں۔ کس قدر غم کی بات ہے بھائیو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تو آپ مولوی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جی مجھے اذان دلانی ہے۔ آج اگر وہ اذان دیتا ہے، اور اذان بھی الحمدللہ خوبصورت اذان ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ ہم سنتے رہیں، لیکن وہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ ہماری طبیعتیں یوں بگڑ جاتی ہیں مسجدوں سے جو ہے، لیکن صحابہ کرام کس قدر مسجدوں سے پیار رکھنے والے ہیں۔ میرے محبوب خود پتھر اٹھا اٹھا کر جو ہے، گارا اٹھا اٹھا کر جو ہے مسجد کی تعمیر کے اندر جو ہے اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں، اور خود بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے، دو جہاں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، معراج کے سفر کے جو ہے مسافر ہیں، جنت دوزخ کے مشاہد ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ اکبر، جن کے چلنے پھرنے کو اللہ پاک نے قرآن بنا دیا ہے۔ جو جہاں فلنولینک قبلۃ ترضاھا، حبیب آپ قبلہ بدلنا چاہتے ہیں، بیت المقدس کی طرف ہٹ کر آپ بیت اللہ بنوانا چاہتے ہیں، تو ہم آج کے بعد آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، آپ کو ہم وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اتنا عظیم قرآن، اور اللہ کے حبیب کبھی مکہ میں ہے تو مکی صورتیں بنا دیتے ہیں اللہ پاک جو ہے، کبھی مدینہ میں ہے تو مدنی صورتیں بن جاتی ہیں۔ اس قدر عظیم پیغمبر خود مسجد کی تعمیر کے لیے خود آپ لگے ہوئے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اذان کے لیے سپیکر کو دور کر دو، ہٹا دو، مٹا دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو۔ ہاں جی، میں نے کہا بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جو آپ کا اذان سے ڈر رہا ہے، اس کے لیے آپ نے اذان کے لیے کسی نہ کسی مولوی کو تو بلایا ہی ہوگا، جو خود دی ہوگی اذان تو دی ہوگی، اذان سے الرجک ہو جاتے ہیں لوگ۔ کس قدر خوبصورت جملے ہیں، کامیابی کا اعلان ہے، فوز و فلاح اور نجات کی جانب بلاوا ہے، اللہ کی توحید کا غلغلہ اور نغمہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو مسجد سے پیار کیجئے، اس پر اپنا سرمایہ لگائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے نا، اس کے عمل منقطع کر دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، رجسٹر جو ہے بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں چلتی ہیں، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نیک بیٹا اگر چھوڑ کر گیا ہے، نیک بچہ جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی،
وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي، اللہ میرے بابا کو معاف فرما دے، میری اماں کو معاف فرما دے. وہ دعائیں کرے گا، والد صالح یدعو لہ، دعائیں کرے گا اور اس کے ماں باپ کے درجے بلند ہو جائیں گے. اللہ یہ درجے کس لیے؟ تیرے بیٹے نے جو ہے تیرے پیچھے جو ہے اللہ دعاؤں کے ہدیے اور تحفے بھیجے، اس پر تیرے درجات بلند ہوں. علم ينتفع بھی جو ہے نفع بخش علم پڑھا گیا ہے جی، اور کوئی صدقہ جاریہ مدرسے کی صورت میں، کوئی مسجد کی صورت میں کوئی صدقہ جاریہ بنا گیا، تو یہ تین چیزیں تو چلتی ہیں. ہمیں کیوں گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ ہم اپنے گھروں کے ہزاروں لاکھوں روپے کے خرچے شادی بیاہ پر اڑا دیتے ہیں جناب، دھڑا دھڑ. وہاں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. میں ایک نکاح پڑھانے گیا وہاں صدر شام روڈ پر جو ہے، تو وہ ایک قریب ہی تھا دولہا دلہن کا گھر، مجھے بٹھا کر بھگی منگوا لی، بھگی گھوڑے 2-3 لگے ہوئے اس کے اندر جناب ہے جی. چند قدم کا فاصلہ ہے، دلہن کے گھر جانا ہے تو بندہ پیدل بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ اتنا فضول خرچی. آخر اس نے تو کچھ لیا ہوگا نا. اور اس کے بگھی کے ساتھ ساتھ میں شرلیے پٹاخے اور جو ہے وہ چھوڑنے والا بندہ بھی ساتھ ساتھ. اور پریشانی بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شرلی ہماری گود میں نہیں آ جائے اور ہمارا کام ہو جائے. میں نے اسے کہا بھائی سلیم صاحب اللہ کے لیے اسے روکیے. ہاں جی. وہ کہنے لگا بھائی یہ نہیں رکے گا، یہ میرا دوست ہے کراچی سے آیا ہے اور 20,000 روپے کی، آج سے 10 سال تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے، 20,000 کی کتنی ویلیو ہوتی ہوگی؟ ہاں جی. 20,000 روپے کی یہ شرلیاں کراچی سے ہی لے کر آیا ہے اور یہ ان کو پھٹائے بغیر جلائے بغیر نہیں رکے گا جو ہے. میں نے کہا یار یہ تیرا دوست نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے. اگر یہ 20,000 آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا جی اور کہتا کہ بھائی تم شادی کر رہے ہو، ظاہر ہے اس کے خرچے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو قرض حسنہ ہی سمجھ لو، کچھ بھی کہہ لو، ہدیہ سمجھ لو، کچھ بھی کرا کے آپ کو دے دیتا تو آپ کی شادی سوکھی ہو جاتی، خوشی اچھا ہو جاتا، آپ کے ساتھ اس کا معاملات اور تعامل ہو جاتا. لیکن وہ اس نے یہ کوئی، میں نے کہا خیر خواہی نہیں ہے. 10-20 روپے کے کوئی بندہ آگ لگائے، کوئی میری تو طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے کہ بندہ سگریٹ بھی جلائے تو ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. جہاں یہ آرام ہے وہاں یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے. عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی پیسے کو روپے کو جو ہے بھلے سے وہ 10 روپے کا نوٹ ہے اس کو آگ لگانا جو ہے یہ عقل مندی نہیں ہے. تو پٹاخے شرلیاں بھی تو مول ہی آتے ہیں نا، مفت تو نہیں آتے نا، یا سگریٹ مفت تو نہیں آتی نا. تو عزیز بھائیوں یہ اسراف کرنے کی بجائے شادی بیاہ پر فضولیات مبذرین بننے کی بجائے، شیطان کے بھائی بند بننے کی بجائے جو ہے اللہ کے گھروں پر خرچ کیجیے، عامہ مساجد پر خرچ کیجیے. مسجدوں کا کوئی کام جو رہ گیا ذمہ دے لیجیے نا بھائی. کیا ہو گیا؟ انہوں نے مجھے نہیں کہا ہے، میں دیکھتا ہوں کتنی بیچاری مسجدیں ہوتی ہیں یتیمی اور مسکینی کا شکوہ کر رہی ہوتی ہیں، ان میں صحیح ڈھنگ سے دری بھی کوئی نہیں ہوتی. اس کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ہاں وہ متولی کے ہی ذمہ ہے، وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے کر کے لائے گا، ہم نے نہیں دیکھنا ہے. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم دیکھیں کہ کون سا کام رہ گیا. ہم خود آگے پوچھیں کہ بزرگار آپ بتائیے نا، خلیل صاحب بتائیے آپ ہمیں. انہوں نے مجھے نہیں کہا، واللہ مجھے نہیں کہا. لیکن مجھے سن 90 سے میں مساجد سے منسلک ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیچاری بیجار و مددگار ہوتی ہیں، بس کوئی اللہ والا کھڑا ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، ورنہ میں بس کس طرح سے مہنگائی کے دور میں اس نظام کو چلانا ہے، چلتے ہیں بھائیوں. جس طرح ہمارے گھروں کے خرچے ہیں نا، ہاں جی، ہم 1-1 2-2 3-3 ہمارے وہاں پڑوس میں بندہ 3 ملازمتیں کرتا ہے، 3 ملازمتیں. وہاں شاداب کالونی کے اندر وہ جو ٹیوبل ورک شاپ ہے اس میں گورنمنٹ کی جاب ہے اس کی. اس کے بعد آ کر وہ آتے جاتے ہوئے شاپر سپلائی کرتا ہے، آتے جاتے ہوئے. بتاؤ دیکھو، اس نے ڈبہ پیچھے موٹر سائیکل کے رکھا ہوا لکڑ کا، اس میں شاپر لے کے آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے اس نے جو گاہک بنائے ہیں ان کو شاپر سپلائی کرتا ہے. اور شام کو مغرب کے بعد جا کر وہاں ٹکا بوٹی اور ٹکا شاپ جو ہے مچھلی فرائی کر کے وہ جو ہے، یعنی 3 کام کر رہا ہے. ہم اپنے گھروں کو چلانے کے لیے کس قدر مشقت مجاہدہ کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا گھر ہے بھائیو، ہم نہیں چلائیں گے اللہ چلائے گا اس کو. یہ ہماری سعادت ہوگی کہ ہم اس پر خرچ کریں، بجائے فضولیات کے اندر آنے کے، بجائے وہاں جیسے میں نے بتایا شادی بیاہ پر اور مرگ کی مجلسوں پر جو ہے اتنا کچھ جو ہے دیگیں اڑا دیتے ہیں. ایک ہمارے وہاں کل خانی کرائی ہے، اپنی ماں کی 22 دیگیں پکا دی اس بندے نے، 22 دیگیں. اور کھانے والے کون تھے؟ بڑی بڑی توندوں والے.
بڑے بڑے رونے اور جو ہے بڑے بڑے جناب ہیں جی ان کے رشتہ دار جو ہے جن کو پہلے ہی اتنا کچھ مل چکا ہے، کھا چکے ہیں، کھاتے ہیں کہ ان کو شوگر بلڈ پریشر کے عارضے ہو چکے ہیں، ان کو رجوں کو رجا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ اور اگر وہی 22 بیگوں کی رقم اگر کہیں اللہ کے گھر میں دے دیتے، کسی مدرسے میں یتیم و مسکینوں پر جو ہے جو بیچارے جو ہے کہ کئی ایسی مائیں بہنیں اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کے ہاتھ پیلے کر دیتے، ان کو گھر روانہ کر دیتے، ان کو ان کے گھر کا سرتاج مل جاتا، ہاں جی ان کی شادی ہو جاتی، تو کتنا بڑا کام تھا۔ لیکن نہیں، ہم جہاں وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں نمود و نمائش ہو، بلے بلے ہو، بلے بلے ہو۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو ہو گیا مسجد کے حوالے سے اور پہلے توحید کے حوالے سے۔ تو آئیے ہم رمضان المبارک کو جو ہے دیکھ لیں، یہ کتنا بڑا عظیم مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ سعادت کی بات ہے واللہ جو ہے ہمارے جو اسلاف تھے نا، بزرگ تھے، ائمہ محدثین تھے، وہ 6 مہینے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی کا دھاگا دراز کر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ٹائم مجھے نظر نہیں آ رہا، اچھا مجھے اشارہ کرو۔ 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں آپ زندہ رکھیے اور ہم رمضان تک پہنچیں۔ اور رمضان میں پھر وہ کو بیٹھ نہیں جاتے تھے ہماری طرح سے، افطاری کھائی اور جناب دھڑام سے پڑ گئے، اتنا کھایا۔ میرا مقصد میرا موضوع نہیں ہے بھائیو، تو اسلاف بس اللہ کی حبیب خود بھی ہلکے سے افطار پر کفایت کرتی تھی۔ اور پھر آپ کا جو قیام اللیل تھا وہ ہماری طرح سے نہیں تھا کہ چوتھا گیٹ لگایا اور دھڑا دھڑ جناب ہے جی مقابلہ بازی لگی ہوئی ہے جناب ہے جی، ٹھہر کے ورتل القرآن ترتیلا، مزے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور آپ نے تو یہ بھی سنا ہوا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ طرز کھا رہی ہیں بیٹھ کر کے، اللہ کے حبیب آپ اتنے بخشائے ہیں، اللہ پاک نے سورہ فتح میں آپ کی بخششوں کے اعلان اور پیغام دے دیے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ یہ ہیں کہ بس آپ کھڑے ہیں، تھکے جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو رہے ہیں، حوصلہ کیجئے، بس کیجئے۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے حبیب کی زبان مقدس ہے، اللہ کتنی میٹھی زبان ہے، اللہ کی جن کے لبوں سے جو ہے لعاب بھی گرے تو وہ سیدنا علی کی جو ہے آنکھوں کو جو ہے آشوب چشم کو شفا یابی میں بدل دے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے لعاب چلے تو سیدنا صدیق اکبر کی زخم خوردہ ایڑی پر جو ہے سانپ ڈسے ہوئی ایڑی پر جی اللہ کے حبیب کا لعاب جو ہے اللہ وہاں شفا یابی کا پیغام دے۔ وہ کیا فرمانے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ رمضان آنے پر جو ہے اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ آپ جو ہے عبادت، آپ کی زندگی سر تا پا ہاں جی شروع سے لے کر آخر تک، تو میں عرض کر چکا ہوں جب بھی آپ نبی نہیں بنے تھے جب بھی آپ عبادت کر رہے تھے غارِ گراں اللہ، اور جب آپ پر نبوت کا یہ بار گراں جو ہے ڈالا گیا تو پھر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عرض فرمایا کہ ہے اے خدیجہ اب میرا بستر لپیٹ دے کہ میرے آرام کے وقت ختم ہو گئے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے دعوت کے میدانوں میں، پھر اللہ 13 سال تک آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے کہ لوگوں یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کو تنہا مانو، یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کو قولوا لا الہ الا اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیو رمضان المبارک جو ہے اللہ اکبر، جس طرح سے اب حالات چل رہے ہیں، زالہ باری ہے، بارشیں بے وقت کی ہو رہی ہیں، گندم پکی ہوئی ہے، گندم کا پہلے ہی بحران ہے، آٹے کا دیکھ لو کتنے ہمارے بزرگ جو ہے ہماری عزت ماں بہنیں مائیں جو ہے ہاں جی جو باہر نکلتی بھی کوئی نہیں تھی، آج آٹے کی لائنوں میں بیچاری وہ ذلیل و خوار ہو۔ اور اس پر بات دیکھو کہ اب جو گندم تیار ہو رہی ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں میرے بھائیو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، لوگو تم اللہ کے سامنے آہو بکا کر کے اللہ کو منانے کی جستجو کرو، توبہ کر لو، استغفار جو ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی اور جو ہے نقصان سے، اللہ ہر پریشانی ہم اور غم سے نکال دیتے ہیں۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اپنے لیے جو ہے ضروری سمجھ لیتا ہے، استغفار اور توبہ جو ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی، اور اللہ اتنے غفور و رحیم ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دامن میں شرک کی غلاظت نہ ہو، باقی جتنے بھی معاملات ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ میں معاف کر دوں گا 100 بندے کے قاتل وہ بھی اگر آ کر میرے در پر سر رکھ کے ندامت کے آنسو بہائے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنی لاش کو جلانے کی بات کی تھی، آدھی فضا میں بکھیر دینا، آدھی پانیوں کے حوالے کر دینا، میں اس کو بھی کھڑا کر کے جو ہے اس کو بھی معاف کیوں کیا ہے؟ یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا، اچھا پھر میں اس کو بھی معاف کر دوں گا جو ہے۔ اللہ تو میرے بھائیوں ہم جو ہے اللہ سے توبہ کریں۔ رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہیں، اس سے اللہ کا تقرب جو ہے، اللہ کی قربت جو ہے، اللہ کو منانے کی یہ سارے جو ہے معاملات ہیں۔ اس میں افطار صائم ہے، غریب و مسکینوں کے گھر جو ہے راشن پانی پہنچانا ہے، اور قیام اللیل ہے۔ اللہ کس قدر خوبصورت پیکیج دیا اللہ پاک نے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس آ کر، سفر سے واپس آ کر مرض سے شفا یاب ہو کر ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی کوئی نہیں چاہتا ہے، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں کے جپھے مار کر جو ہے اپنی رحمتوں کے جو ہے بازوؤں میں سمیٹنا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، جلدی کرو۔ ہاں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بقا کی طرف، دار السلام کی طرف جو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو بھائیو روزہ بھی رکھیے، ایک ایک روزہ، اللہ اکبر، اور ایک ایک تراویح کس قدر اجر پر مبنی ہے میرے بھائیو۔ لیکن یہ تو بس اللہ جو اس کی خیروں سے محروم رہا، کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری خیروں سے محروم رہیں گے۔ ایک رات ہی ایسی دے دی اللہ پاک نے، اللہ بڑی بڑی پچھلی امتوں کی بڑی بڑی عمروں کے مقابلے میں اللہ نے کتنا بڑا فضل کر دیا کہ ایک رات 84 سال اور تقریباً 4 مہینے، 84 سال، ہماری تو عمر بھی کوئی نہیں، 60 65 70 سال کی عمر میں ہی بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آج کل تو 18 20 سال کے نوجوان ہی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک اور جو ہے یہ بلڈ پریشر، اور پتہ نہیں یہ خاموش قاتل جب سے آئے ہیں، ہیپاٹائٹس جو ہے بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کسی وقت بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ بزرگ ہوتے ہیں اور جناب صاحب فراش ہوتے ہیں، بستر پر لگے، ہاں جی وہ تیماردار بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو اس کو سنبھال لیں۔ اب وہ معاملہ ہی رہا نہیں، چلتے ہی بس دل بند ہوا اور جناب گئی چھٹی، برین ہیمریج ہوا اور گئے چھٹی۔ دیکھ نہیں رہے آپ جگر۔ ایک ہمارے خطیب تھے عبدالقدیر شاہین صاحب جو ہے اللہ انہیں معاف کر دے، تو نوجوان تھے، نوجوانی کی حالت میں جگر کا عارضہ لاحق ہوا اور چھٹی ہو۔ تو عزیز بھائیوں ہم انشاءاللہ ان دنوں کو قیمتی سمجھیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی روایت کے مطابق کہ جو بندہ بھی رمضان کے روزے احتساب اور اجر و ثواب کی نیت سے، رب کو منانے کی نیت سے جو ہے رکھے گا، اللہ پاک غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح من قام رمضان کی راتوں میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس قدر عظیم عمل ہے بھائیو۔ یہ جبرائیل اور رسول امین علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین وہ ایک کاپی ہے، چیٹنگ ہے، نقل ہے۔ اللہ کے حبیب سن رہے ہیں تو جبرائیل سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں تو جبرائیل سن رہے ہیں، یہ وہ ہم نقل کر رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں، آپ کی نقل کر رہے ہیں۔ تو گھبرا نہیں جایا کریں، 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 1.25 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، زیادہ سے دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ۔ اور روزہ رکھ کر بھائیوں پھر فضولیات، ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو تھاپے ہوتے ہیں نا موبائل، وہ پھر سارا دن اس پہ جو ہے اپنی مرضی کے پروگرام اور پھر بلیئرڈ کی سٹکیں اور مرضی کے ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے، مائیں بہنیں بھی کہتے ہیں کہ چلو جی اخبار جہاں، خواتین میگزین، لٹرم پٹرم، اس قسم کی چیزوں سے جو ہے بھائیوں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ دیکھو نا کتنا خوبصورت پیکیج ہے کہ اللہ پاک حلال چھڑوا کر طیب اور طاہر پاکیزہ چیزیں چھڑوا کر اس بات کی پریکٹس کر رہے ہیں، زمین بنا رہے ہیں، ہمارے دلوں کی اجڑی زمین کو بنا رہے ہیں کہ تم کل کو تم پر حرام کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اس بندے کو روزہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا